السلام علیکم اساتذہ کرام DSCRT اور اسٹر ایجوکیشن نے متحدہ طور پر مجلس مشاورت کی سیریز کا اہتمام کیا ہے، جس میں آج ہم مجلس مشاورت 2 سمالوچنا سبھے 2 کا گوگل فارم کس طرح فل کرنا ہے اس بارے میں جانیں گے۔ اس سے قبل ہم نے مجلس مشاورت کا گوگل فارم 1 کو کس طرح فل کرنا ہے اور مجلس مشاورت 1 کا عملی منصوبے کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کیے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیوز ہمارے YouTube چینل کے پیج پر مل جائیں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن باکس اور آئی بٹن میں آپ کو مہیا کروائیں گے۔ امید ہے ہمارے یہ ویڈیوز سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا ایک سبسکرپشن سے ہمیں بہت ہمت افزائی ہوتی ہے، تو اس لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کے پیسے وغیرہ کچھ نہیں لگتے، لیکن ہاں ہمیں ہمت افزائی تو ضرور ہو جاتی ہے، اس لیے سبسکرپشن ضرور کر لیں۔ تو چلیے آپ کا اور وقت ضائع کیے بغیر ہم مجلس مشاورت 2 کا گوگل فارم کی طرف بڑھیں۔ جب آپ اپنے CRPs کے ذریعے شیئر کیے گئے گوگل فارم کے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کا ہوم پیج کچھ اس طرح سے ہوگا۔ مجلس مشاورت 2 گوگل فارم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہاں پر سب سے پہلے آپ اپنا جی میل ID سلیکٹ کریں۔ جی میل ID کے بعد یہاں ایک ویڈیو ہے جس میں DSCRT کے ڈائریکٹر محترم MR ماروتی انہوں نے مجلس مشاورت کے متعلق اپنا پیغام دیا ہے۔ ان کا پیغام سننے کے لیے درمیان میں موجود پلے کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ اسے YouTube میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے یہاں پر موجود YouTube کے ٹیب پر کلک کریں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پر محترم زین العابدین یم قاضی، وائس پرنسپل ڈیٹ ہاویری، ان کی طرف سے دوسری مجلس مشاورت کے بارے میں پیغام ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ درمیان میں موجود پلے کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا نام درج کرنا ہے، تو اپنا نام درج کرنے کے لیے اس پر ٹچ کریں تو آپ کا کی بورڈ اوپن ہوگا، جس میں سے آپ اردو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا نام یہاں پر درج کریں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈیٹ چوز کرنی ہے، تو اس ڈراپ ڈاؤن کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کو یہاں ڈیٹس کے نام آ جائیں گے کہ کس ڈسٹرکٹ کے ڈیٹ ہے۔ تو آپ اپنے علاقے کے ڈیٹ کا نام یہاں پر ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے سلیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں تو آپ کو یہاں پر سیکنڈ پیج اوپن ہوگا۔ اس پیج میں آپ کو اپنا بلاک سلیکٹ کرنا ہے، تو اپنا بلاک سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں، یا پھر اگر آپ پچھلے صفحے پر جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر کچھ کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو بیک کے بٹن پر بھی کلک کر کے فرسٹ پیج پر جا کر کریکشن کر کے پھر نیکسٹ پیج پر کلک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تاکہ تیسرے صفحے میں دیے گئے ڈاٹاز کو فل کر سکیں۔ تو نیکسٹ۔ اگلے صفحے میں یہاں پر آپ کو کلسٹر کا نام درج کرنا ہے، جس کے لیے اگر آپ یہاں پر دیے گئے جگہ پر کلک کریں گے تو آپ اپنے کلسٹر کا نام یہاں پر درج کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح سے۔ اس کے بعد آپ اپنا ڈیزگنیشن یہاں سے سلیکٹ کریں کہ آپ ڈیٹ فیکلٹی، BRP CRP یا پھر ٹیچر ہیں،
تو ٹیچر میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں مجلس مشاورت کا تعارفی ویڈیو یہاں پر ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے درمیان میں موجود پلے بٹن پر کلک کریں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ چلیے دیکھیں اس صفحے میں کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں سماجی جذباتی بہبودی کا حصہ دوم یہاں پر موجود ہے جو ایکٹیو سیلف ریفلیکشن کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر ایک ویڈیو دیا گیا ہے، اس کو دیکھیں۔ دیکھنے کے لیے درمیان میں موجود پلے کے بٹن پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی سے تعلق رکھتے ہوئے یہاں پر سوالات ہیں۔ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اہم نکات کو ضرور درج کریں تاکہ آپ کو ان سوالات کا جوابات دینے میں آسانی ہو۔ تو پہلا سوال یہاں پر ہے کہ فعال ذاتی مشاہدہ طلباء کی سماجی جذبات بہبود کو بڑھاوا دینے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے یہاں پر 3 آپشن دیے گئے ہیں، تو آپ صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ اسی طرح سے دوسرا سوال کچھ اس طرح ہے، فعال ذاتی مشاہدہ حوصلہ افزائی کے دوران آپ کو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ تو اس کے لیے بھی 3 جوابات دیے گئے ہیں، تو آپ صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال یہاں پر ہے کہ اگر بچے مشاہدہ کرنے اور جواب دینے میں ہچکچاتے ہیں تو آپ ان کی مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو یہاں پر درج کرنا ہے، جس کے لیے کی بورڈ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو یور آنسر یہاں پر کلک کر دیں تو آپ کا کی بورڈ یہاں سے اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا جواب درج کر دیں۔ درج کرنے کے بعد نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں تاکہ اگلے صفحے پر جا کر آپ اپنے جوابات درج کر پائیں۔ اگلے صفحے میں یہاں پر ایک ویڈیو ہے جو GLPS ہیڈیال کا ہے، رانا بنور تعلق ہاویری ڈسٹرکٹ ہیڈیال کا ہے۔ تو اس اسکول میں موجود تمام سہولیات کو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، جس کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ پلے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے تعلق رکھتے ہوئے سوالات یہاں پر ہیں کہ آپ کے اسکول کے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کون مدد کرنا چاہیے؟ تو اس کے 4 جوابات ہیں، تو 4 جواب میں سے آپ صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہاں پر ہے کہ کامیابی کی کہانیوں کی تقسیم کیوں اہم ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے بھی آپ اپنا جواب منتخب کریں، سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد تیسرے سوال کی طرف بڑھیں کہ آپ اپنے اسکول میں درس و تدریس کے چیلنجوں کا کیسے سامنا کریں گے؟ تو اس کا جواب آپ اردو میں درج کر سکتے ہیں۔ جواب درج کرنے کے بعد چوتھا سوال دیکھیں کہ آپ اپنے اسکول کے تعلیمی ماحول کو کیسے بہتر بنائیں؟ تو اس کے جواب درج کرنے کے لیے بھی یور آنسر پر کلک کریں تو آپ کا کی بورڈ اوپن ہوگا۔ آپ اپنا جواب درج کریں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ نیکسٹ دیکھیں یہاں پر ایک ویڈیو ہے جو انکلوزیو ایجوکیشن کا تعارفی ویڈیو ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پلے بٹن پر کلک کریں اور ضروری نکات کو درج کریں۔ اس کے بعد اسی سے تعلق رکھتے ہوئے ایک سوال ہے یہاں پر کہ آپ کی سمجھ کے تحت خصوصی ضروریات والے بچے کون ہیں اور عام بچے کون ہیں؟ تو اس کا جواب درج کرنے کے لیے کی بورڈ، تو یہ ہو گیا جواب کے بعد نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ نیکسٹ دیکھیں یہاں پر سائن لینگویج اشاروں کی زبان کے بارے میں ایک ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے درمیان میں موجود پلے کے بٹن پر کلک کریں اور اہم نکات کو ضرور اپنے بیاضوں میں درج کریں۔ اس کے بعد یہاں پر نیم کا درخت اس سبق کو اشاراتی زبان میں کس طرح ٹیچرز اپنے طلباء کے لیے پیش کر سکتے ہیں
اور ساتھ ہی شاعر کا تعارف۔ اس کے علاوہ نقل و حمل اور پیغام رسائی کو یعنی ان ٹاپکس کو کس طرح آپ اپنے طلباء کے لیے اشاراتی زبان میں پیش کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سوالات ہیں، انہی ویڈیو سے تعلق رکھتے ہوئے کہ درج ذیل میں سے کون سا نصابی کتاب کے مماثل اصول نہیں ہے، تو آپ اپنا جواب درج کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، ہمیں اشاراتی زبان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب درج کرنے کے لیے یہاں پر یور آنسر پر کلک کریں اور آپ اپنا جواب یہاں پر درج کریں۔ درج کرنے کے بعد تیسرا سوال یہاں پر کچھ اس طرح ہے کہ سمعی کمزوری رکھنے والے بچوں کو پڑھانے کے دوران اساتذہ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو آپ ویڈیوز کی مدد سے جو اہم نکات درج کیے ہوئے ہیں انہی کا استعمال کر کے اپنے جوابات کو درج کریں۔ درج کرنے کے بعد نیکسٹ پیج پر جانے کے لیے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ نیکسٹ اگلے صفحے میں دیکھیں، یہاں پر لرننگ آؤٹ کم یعنی اکتسابی محاصل اور اکتساب کو سہل کس طرح بنا سکتے ہیں، اس پر مبنی ایک ویڈیو ہے، تو اس کو پلے بٹن کی مدد سے دیکھیں، اہم نکات درج کریں اور اس سے تعلق رکھتے ہوئے جو سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں ان کا جواب دیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، اکتسابی ماحصل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ویڈیو کی مدد سے ہمیں مل جائے گا، تو ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، اہم نکات کو ضرور درج کریں۔ اسی طرح اکتسابی سہلکار کون ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، اکتسابی ماحصل اور سہولت کاری کے درمیانی تعلق کی وضاحت کریں۔ تو اس کے جواب کے لیے یور آنسر پر کلک کر کے آپ اپنا جواب یہاں پر درج کر دیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ کووڈ-19 صورتحال میں اکتسابی ماحصل کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو تدابیر اپنائے ہیں مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔ تو آپ نے جو کارروائیاں کی ہیں کووڈ-19 کے درمیان اس کو یہاں پر درج کر دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اگلا صفحہ اوپن ہو گیا ہے جو ہے مسلسل اور جامع قدر پیمائی کے بارے میں۔ تو یہاں سی سی کی تفصیل وار جانکاری دی گئی ہے اس ویڈیو میں، تو اس کو پلے بٹن پر کلک کر کے دیکھیں، اپنے اہم نکات جو ہے درج کرتے جائیں۔ اسی طرح اسی سے متعلق سوالات یہاں پر ہیں کہ کس تعلیمی سال میں سی سی ای کو نافذ کیا گیا؟ تو آپ اپنا جواب سلیکٹ کر لیں، آپشن ٹائپ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ سی سی ای کی تشخیص میں کون سی تکنیک استعمال کی جاتی ہے؟ اسی طرح تیسرا سوال آپ کو یہاں پر اپنا جواب درج کرنا ہے کہ تشخیصی آلات اور تکنیک کون سے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ سوالیاتی پرچے کے مراحل کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ کی بورڈ کی مدد سے یہاں پر درج کر دیں۔ تو اس طرح اس گوگل فارم کے ٹوٹل 9 صفحات یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آخری صفحے میں ہم یہاں پر ہیں جس میں بٹن ہے بیک اور سبمٹ کا۔ تو اگر آپ اس سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو آپ کے جوابات یعنی گوگل فارم پورا فل ہو گیا ہے اور آپ کے جوابات پہنچ جائیں گے۔ تو آپ کے سارے جوابات ایک بار چیک کر لیں، بیک کے بٹن پر پریس کر کے آپ اپنے سارے جوابات چیک کر سکتے ہیں، اور ہر پیج پر جواب چیک کرنے کے بعد آخر میں سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ سبمٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہی آپ کو ایک پیج اوپن ہوگا جس میں یور ریسپانس ہیز بین ریکارڈڈ۔ تو اس طرح آپ مجلس مشاورت 2 کا گوگل فارم فل کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور جلد از جلد مجلس مشاورت 2 کا عملی منصوبہ بھی اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں
اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مستفید ہے تو آپ اپنے دوستوں تک بھی اسے ضرور پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔